زمانہ ہو جس زمانے میں لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہوں، مظلوم رو رو کر نڈھال ہو رہے ہوں، صرف ان لوگوں کی سنوائی ہو جو کسی وڈیرے کے پاؤں دبا رہے ہوں، کسی کے قدموں میں بیٹھے ہوں، کسی کی نوکریاں چاکریاں کر رہے ہوں، ان سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے، ان پہ بھی ظلم کیے جائیں، کسی کی زمین پہ قبضے کر لیے جائیں، اور لوگ 2 نمبر سامان بیچ رہے ہوں، جھوٹ زیادہ سے زیادہ ہو، فراڈ ہو، 2 نمبریاں ہوں، جھوٹ ہوگا تب بھی غریب مرے گا، 2 نمبری ہوگی تب بھی غریب پسیں گے، غریب غریب سے غریب ترین ہوتا جائے گا، امیر امیر ترین ہوتا جائے گا، اور نہ کسی کی عزت محفوظ ہو، نہ کسی کی جان محفوظ ہو، نہ کسی کا مال محفوظ ہو۔ اگر کوئی مال کمائے تو اس سے کمایا نہ جائے، ایسے 2 نمبر دھندے ہوں، اور اگر وہ مال کما لے تو اس کا مال بچ نہ سکے، چور عام ہوں، ڈکیٹ عام ہوں، راہزن عام ہوں، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجے جو لوگوں کے مال کی بھی حفاظت کریں، لوگوں کے جان کی بھی حفاظت کریں، لوگوں کی عزتوں کے بھی محافظ ہوں، اور کسی کو تنگ بھی نہ کریں، کسی کو پریشان بھی نہ کریں، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں کہ اے لوگو جھوٹ نہ بولا کرو، 2 نمبری نہ کیا کرو، بہتان بازی نہ کیا کرو، کسی کی چغلی نہ کیا کرو۔ وہ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ لوگ جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کی کیا عزت ہے معاشرے میں، اس زمانے میں کیا عزت ہوگی، جو لوگوں کی عزت کے محافظ ہیں۔ یہاں تو سبھی لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے وہ گناہ کیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کی عزت تار تار کر دی ہے، میں نے اتنے لوگوں کے اوپر دبدبا رکھا ہوا ہے، اتنے لوگوں کے اوپر میرا روب ہے، میں جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ میرے استقبال کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، تو ان کی کیا عزت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اے عزت ڈھونڈنے والے، عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے پھر ان کو اللہ عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، پھر صرف اس جہان کی عزت نہیں، یہ تو جہان فانی ہے، یہ تو دنیا فانی ہے، اللہ پھر ان کو وہاں عزت عطا فرماتا ہے جہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، جہاں کوئی کسی کا فون بھی نہیں چلتا، کسی کی رشوت بھی نہیں چلتی، کسی کا کوئی روب، کوئی دبدبا ہی نہیں، جہاں کوئی یار ہی نہیں، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو اپنی گود میں لیتی ہے، انسان کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ وہ جو جماعت جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہم تجھے عزت دیں گے، تم نکلو، وہ جماعت جو نکلی، اس جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کہتے ہیں، اس جماعت کو مومنوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہرگز وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ یعنی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حرف آخر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو سیریس نہ لینا، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو بھی تباہ کرنا ہے۔ جتنے بڑے مرضی عاشق بنے پھریں، جیسے یہودی تھے، کتابیں پڑھتے تھے، داڑیاں رکھی تھی، پگے باندھتے تھے، وہ عبادتیں بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، بڑے بڑے جناب وہ بزرگ بنے ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اوس و خزرج کو کہتے تھے بار بار کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور پھر اللہ ہمیں فتح دے گا۔ اوس و خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بار بار ان کی یہ دھمکیاں سن کے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو اوس و خزرج نے جب ان کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، تو وہ ان پر ایمان لے آئے کہ یہ وہی ہستی ہے جن کا ذکر ہمیں یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے، جن کا ذکر وہ سنایا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے عاجزی والے ہیں، بڑے انکساری والے ہیں،
وہ تو بڑے سادہ سی زندگی والے ہیں۔ تو یہ جو یہودیوں کے عالم تھے یہ تو بڑے اونچی اونچی جگہ پہ بیٹھتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کے پاؤں چومتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے۔ تو وہ ان راہبوں کو، ان عالموں کو، ان جو ربی بنے ہوئے تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ اگر ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے، یہ تو سادہ لوگ ہیں، پھر ہماری عزت تو گئی، پھر ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، پھر لوگ جو ہمارے گھر میں بکرے لے کے آتے ہیں، چھترے لے کے آتے ہیں، جو ہمیں دیسی گھی لا کے دیتے ہیں، جو ہمیں جن کی وجہ سے ہم نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، کاریں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، ہم نے اتنی اتنی گاڑیاں بنا لی ہیں، تو ہمارا روزگار ہی بند ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم ہی یہ دی تھی کہ بندے جب تجھ پہ کوئی مشکل آ جائے تو تو جہاں بھی بیٹھا ہوگا وہیں پہ ہی 2 نفل پڑھ، اگر وقت ہے تو قرآن کی آیات پڑھ، اگر وقت اتنا بھی نہیں ہے تو وہیں بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ وہیں سنتا ہے، وہیں قبول کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے عالموں اور راہبوں نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو پریشانی آئی تو آپ کو چل کے ہمارے پاس آنا پڑے گا، پھر کو تحفے لے کے آؤ۔ اسی لیے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے عالموں، اپنے راہبوں کو خدا کے علاوہ ہی خدا ٹھہرا لیا۔ یہ باتیں ان کی ماننے لگے جو باتیں آسمانی کتابوں میں موجود نہیں تھی، جو عبادتیں آسمانی کتابوں میں نہیں لکھی تھی وہ عبادتوں پہ ان راہبوں نے لگا دیا، تو قوم لگ گئی، قوم نے وہی اسی کو عبادت سمجھ لیا، باقی نماز روزہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ وہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے جو یہ کام کرتے تھے، باقی سبھی چھوڑ کے اپنے اپنے کام پہ لگ گئے۔ اس لیے میرے بھائی وہ لوگ جو صاف شفاف دین لے کے نکلے، اب وہ بھی یہودی تھے جو اللہ کی بارگاہ میں بندگی ان کی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کو بڑی بڑی مقام عطا فرمائے تھے۔ وہ بھی تو یہودیوں بنی اسرائیل کا شخص تھا نا، آصف بن برخیہ، جس نے سبا بلقیس کا تخت، ملکہ سبا بلقیس کا تخت آنکھ چپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اتنے بڑے مقام اللہ نے ان کو دیے تھے کیونکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ بیٹھا کن میں تھا؟ عوام میں۔ آصف بن برخیہ کہاں بیٹھا تھا؟ لوگوں میں، عام لوگوں میں۔ کوئی اس کی کوئی علیحدہ گدی نہیں تھی، کوئی علیحدہ اس کی مسند نہیں تھی، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے لوگوں کھڑے ہو کے میرے نعرے لگاؤ، نہ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لایا ہے، بڑا کام کیا ہے، اس کو داد دو، کھڑے ہو کے ملو، اس کے نعرے لگاؤ، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک ہی جملہ بولا ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، میرا اللہ